پھر اس لڑکے نے جو قاضی بنا ہوا تھا تاجر سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اشرفیوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ عام حالات میں اس کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ گھڑے میں مال ہوگا تاکہ میں اس کے لیے گھڑا کھول کر دیکھتا۔ اس کی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر علی خواجہ سے متوجہ ہو کر کہا کہ وہ گھڑا لاؤ جس میں اشرفیاں تھیں۔ لڑکے نے ایک گھڑا لا کر رکھ دیا۔ قاضی لڑکے نے اس کو دیکھا اور پھر سپاہیوں سے کہا کہ شہر سے چند دوا فروشوں کو بلا لاؤ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیل گھڑے میں بھرا ہوا ہے وہ 7 سال پرانا ہے یا تازہ۔ سپاہی لڑکے 3-4 لڑکوں کو لائے اور قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے ان سے کہا کہ تم اس گھڑے کا تیل دیکھ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ یہ کتنی مدت کا ہے۔ ان لڑکوں نے جھوٹ موٹ تیل دیکھا، پھر چکھا اور آپس میں مشورہ کر کے کہا حضور یہ تیل زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا نکلا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تیل اتنی مدت کا ہے؟ مدعی و مدعا علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے یہ تیل کم از کم 7 سال کا پرانا ہے۔ ہماری عمر اسی کام میں گزری ہے، کیا ہم نئے اور پرانے تیل کی شناخت نہیں کر سکتے؟ یہ تیل ہرگز زیادہ دنوں کا نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانے تیل میں چکٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اس میں بالکل ہی موجود نہیں۔ آپ سب حاضرین اس کو چکھ کر دیکھیں، بالکل تازہ زیتون کی خوشبو آ رہی ہے۔ قاضی نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا ان سب کو جانے دو، تم خود چکھ کر بتاؤ کہ تیل نیا ہے یا پرانا۔ تاجر ڈر گیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا حضور مجھے معاف فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے ہی اشرفیاں نکالی ہیں، میں اس کا زر نقد ادا کرنے کو تیار ہوں، اور جو آپ جرمانہ فرمائیں وہ بھی ادا کروں گا۔ نقلی قاضی نے کہا ہرگز نہیں، تم بددیانت ہو اور تم نے خیانت کا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کی سزا معمولی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں۔ قاضی کا فیصلہ سن کر لڑکے تالیاں پیٹنے لگے اور کھیل ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خلیفہ اور جعفر لڑکوں کی ذہانت اور کارروائی دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گئے۔ خلیفہ نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کل ان بچوں کو دربار میں طلب کرو، میں علی خواجہ کے مقدمے کا فیصلہ انہی سے کراؤں گا۔ اس لڑکے کی ہوشیاری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جعفر بھی دیر تک تعریف کرتا رہا اور کہنے لگا کہ ایسا شاندار فیصلہ تو ہم بھی نہ کر سکتے۔ خلیفہ نے کہا ہاں، بہت عجیب اتفاق ہے۔ اس کے بعد سب واپس چلے گئے۔ دوسرے روز جعفر نے علی خواجہ کو اطلاع بھیجی کہ اپنے ساتھ وہ متنازع گھڑا بھی لیتے آئیے۔ سب بچوں کو بلا کر اس نے خوب شاباش دی اور ہمت دلائی کہ جس طرح رات تم نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح خلیفہ کے سامنے کرنا، تمہیں بہت انعام ملے گا۔ پھر سب کو خلیفہ کے حضور پیش کیا۔ خلیفہ نے بڑی محبت سے لڑکے کو پاس بٹھا کر کہا اب اس مقدمے کا فیصلہ تم ہی کرو۔ لڑکے نے علی خواجہ سے کہا آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ علی خواجہ نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر لڑکے نے تاجر سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے انکار کیا۔
لڑکے نے خود تیل کو چکھ کر حکم دیا کہ تیل فروش بلائے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت تیل فروش آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ یہ تیل بالکل نیا اور تازہ ہے۔ پھر لڑکے نے اہل دربار سے کہا، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ تاجر سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم نے سن لیا ہے، حاضرین اس تیل کو نیا بتاتے ہیں، حالانکہ تم اور خواجہ دونوں تسلیم کرتے ہو کہ یہ گھڑا 7 سال پہلے رکھا گیا تھا۔ اب اگر تم نے اس کا منہ نہیں کھولا اور اشرفیاں نکال کر اس میں دوسرا تیل نہیں ڈالا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ خلیفہ نے بنگاہ قہر تاجر کی طرف دیکھ کر کہا، جواب دو۔ تاجر خوف سے کانپ گیا اور ہاتھ جوڑ کر اقرار جرم کر لیا اور معافی مانگنے لگا۔ لڑکے نے خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہا اور دست بدستہ عرض کیا کہ حضور، فیصلہ تو ہو گیا، اب معاف کرنا یا سزا دینا آپ کا کام ہے۔ خلیفہ نے یہ سن کر لڑکے کو بہت پیار کیا۔ تمام درباری اس کی ذہانت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خلیفہ نے قاضی شہر کو تنبیہ کی کہ آئندہ غور سے مقدمے کو سنا کرو۔ سوداگر کو حکم دیا کہ وہ علی خواجہ کو اشرفیاں واپس کر دے اور 6 ماہ جیل خانے میں رہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے لڑکے کو 1000 اشرفیاں انعام دیں اور اس کے والد کو حکم دیا کہ اس کی تعلیم میں پوری جد و جہد کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ لڑکا آئندہ قابل ترین شخصیت کا مالک ہوگا۔ یہ کہانی سنا کر شہرزاد نے عرض کی کہ کل انشاءاللہ مشینی گھوڑے کا قصہ سناؤں گی جو بے حد دلچسپ داستان ہے۔ مشینی گھوڑا۔ رات کو جب بادشاہ بستر پر لیٹ چکا تو دینازاد نے مشین کے گھوڑے کی کہانی کی فرمائش کی۔ شہرزاد نے شہریار سے اجازت لے کر اس طرح قصہ شروع کیا۔ قدیم زمانے میں جب ایرانیوں کا مذہب آتش پرست تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی عادل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی رعایا شاد، ملک آباد اور بڑے امن و چین سے وقت گزر رہا تھا۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ سال کے پہلے دن عید کا روز مناتا سب امیر و غریب شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، مختلف قسم کے کھیل کود دکھائے جاتے، نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے۔ بادشاہ بنفس نفیس اس تقریب میں شریک ہوتا۔ اس روز بادشاہ کے سامنے نظریں پیش کی جاتیں اور دور دور سے لوگ عجیب و غریب چیزیں لا کر پیش کرتے اور انعام پاتے۔ اس قسم کے ایک نوروز میں ایک ہندوستانی کاریگر نے ایک لکڑی کا گھوڑا پیش کیا جو سونے چاندی کے ساز و سامان سے مزین تھا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ یوں تو لکڑی کا گھوڑا یہاں بھی ہر کاریگر بنا سکتا ہے۔ ہندوستانی کاریگر نے عرض کیا کہ حضور، یہ مشین کا گھوڑا ہے، اس پر سوار ہو کر آدمی آسمان پر اڑ سکتا ہے اور جب چاہیں نیچے اتار سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر واقعی اس میں یہ کمال ہے تو اس کے نادر و نایاب ہونے میں کلام نہیں۔
لیکن بغیر تجربے کے اطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کاریگر نے کہا، آپ حکم دیں، میں اس کا کام دکھاؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ فلاں پہاڑ پر ایک قسم کا درخت ہے، اس کا پتا لاؤ۔ ہندوستانی کاریگر نے جھک کر سلام کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا ایک ہینڈل مروڑا۔ گھوڑا زمین سے بلند ہو کر آسمان کی طرف اڑنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ اور حاضرین اس کی کرامات سے بہت متعجب ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر وہی گھوڑا اترتا ہوا نظر آیا اور لمحہ بھر میں زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ کاریگر نے گھوڑے سے اتر کر مطلوبہ پتا بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے گھوڑے اور کاریگر کی بہت تعریف کی اور کہنے لگا، بے شک یہ عجائبات عالم میں ایک چیز ہے اور میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تم اس کے عوض کیا لینا چاہتے ہو؟ کاریگر کہنے لگا کہ مجھے روپیہ پیسہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضور میری شادی اپنی صاحبزادی سے کر دیں، بس یہی اس کی قیمت ہے۔ کاریگر کی بات سن کر حاضرین سناٹے میں آ گئے، لیکن شاہ ایران ناراض نہیں ہوا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ کے لڑکے شہزادہ فیروز نے سوچا کہ گھوڑے کی ذات دیکھ کر والد پسند کر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شادی کا اقرار کر لیں اور سارے زمانے میں ہماری بے عزتی ہو کہ شاہ ایران کا داماد ایک بڑھئی ہے۔ اس گھوڑے کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ پھر اس نے خیال کیا کہ کیوں نہ اس پر سوار ہو کر اڑ جاؤں اور چند روز غائب رہوں۔ والد اس کاریگر کو قتل کرا دیں گے اور اس طرح ہم بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس سے بیشتر کہ بادشاہ کاریگر کو کچھ جواب دیتا، شہزادہ فیروز آگے بڑھا کہ آپ کے انکار و اقرار سے پہلے میں بھی اس گھوڑے کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تم بھی اس کا امتحان کر لو، کیونکہ ایسا عجیب گھوڑا روئے زمین پر کسی دوسرے بادشاہ کے پاس نہ ہوگا، اور میں اس کو ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کاریگر کچھ کہتا، شہزادے نے گھوڑے پر ایک دم سوار ہو کر اڑنے والی کل گھما دی۔ گھوڑا ایک دم آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب شہزادہ فیروز اس طرح اڑ کر چلا گیا تو ہندوستانی کاریگر آگے بڑھا اور کہنے لگا، شہزادے نے میری بات تک نہ سنی اور کل گھما کر اڑا کر لے گئے۔ میرے خیال میں انہیں ابھی یہ معلوم نہیں کہ اس کو نیچے کس طرح اتارنا چاہیے۔ کئی کلیں اس میں اور بھی لگی ہوئی ہیں، اگر نیچے اتارنے والی کل نہ ملی تو شہزادہ کب تک اس طرح ہوا میں اڑتا رہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ضرورت وقت وہ مجبوراً ساری کلیں ہلائیں گے تو کسی نہ کسی وقت پر نیچے اتارنے والی کل ہاتھ لگ ہی جائے گی۔ پھر کتنی مصیبت اور پریشانی انہوں نے اپنی جلد بازی سے پیدا کر دی۔ بادشاہ سن کر بہت ہی پریشان ہوا